بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائدین و کارکنان اسلامی جمعیت طلباء پاکستان، جمہوریہ بوسنیا و ہرزگوینہ کے تمام عوام کی طرف سے میں آپ کی اس 50 سالہ تقریبات پہ اور اس اجتماع عام پہ آپ کو مبارکباد اور آپ کے بھائیوں کے تحیات پیش کرتا ہوں۔ مجھے بے حد دکھ ہے کہ میں پہلے سے طے شدہ مصروفیات کی بنا پہ اس عظیم پروگرام میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن یورپ کے دل میں واقع اسلامی سلطنت سے میرا آپ کے نام مختصر پیغام یہ ہے کہ بوسنیا میں آپ کے بھائیوں نے جنگ کا مرحلہ گزار لیا ہے۔ وہ اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس میں انہیں اپنے آپ کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے ملک کی قسمت کو سنوارنا ہے۔ اور اس موقع پہ پاکستان اور بوسنیا و ہرزگوینہ میں یہ جو ایک عجیب مشابہت ہے کہ بوسنیا اور پاکستان اپنے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ بوسنیا اور پاکستان کو اپنے اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صفوں میں وحدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش اور آپ کے لیے میری یہ دعا ہے کہ آپ پاکستان میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے بوسنیا کے مسلمانوں کی پشت پناہی کا باعث اور سبب بنے، اور بوسنیا کے عوام کو اور بوسنیا میں مقیم اپنے بھائیوں کو تب تک اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں کہ جب تک پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سر بلند نہیں ہو جاتا۔ آپ کا بھائی مصطفیٰ سیرچ، رئیس العلماء بوسنیا و ہرزگوینہ۔ اخوان المسلمون کی عالمی تنظیم کے مرشد عام جناب مصطفیٰ مشہور صاحب نے 4 صفحات پہ مشتمل مفصل پیغام آپ حضرات کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا مکمل ترجمہ شاید ہم قدم میں شائع کیا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پہ ان کے پیغام میں اہم نقاط پہ مشتمل خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس بات پہ افسوس ظاہر کرنے کے بعد کہ مصر کے مخصوص حالات کے باعث وہ مصر سے باہر نہیں آ سکے اور اپنے دست و بازو نوجوانوں سے مل نہیں سکے، انہوں نے آپ کے نام پیغام یہ بھیجا ہے کہ اے نوجوانان اسلام، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، دل میں تازہ رکھو کہ اسلام کا عقیدہ ایک ایسا عجیب و غریب عقیدہ ہے کہ جب ایمان دل میں راسخ ہو جائے تو دلوں میں راسخ اس ایمان سے وابستہ تمام دل محبت اور الفت کی ایک ایسی اندیکھی کڑی میں مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں کہ جس کی لذت اور جس کی راحت کو صرف وہی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جو اسلام کی خاطر محبت کرنا جانتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اسی نعمت کی یاد دہانی کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو نہ تو نبی ہیں نہ وہ شہادت کا درجہ پا سکے ہیں، لیکن قیامت کے دن نبی اور شہداء بھی ان کے بلند مرتبے پہ فخر کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، نہ تو ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے نہ ان کے درمیان کوئی مالی معاملات ہیں۔ اللہ کی خاطر محبت رکھنے کی وجہ سے ان کے چہروں پہ قیامت کے دن ایک ایسا نور ہوگا کہ جس نور کی وجہ سے دنیا میں بھی وہ اس وقت بھی خوف زدہ نہیں ہوئے کہ جب تمام لوگ خوف زدہ تھے، اور آخرت میں بھی وہ اس وقت غمگین نہیں ہوں گے جب تمام لوگ غمگین ہوں گے۔ میرے بیٹو، اسلام کا یہ عظیم عقیدہ
اور اسلام کا یہ عظیم نظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے لائے ہوئے قرآن کریم کی صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اور ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے وقت قرآن کریم کی طرف توجہ کرے، اور خاص طور پہ آپ حضرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تمام بشریت کے لیے ہدایت کا پرچم بلند کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اس لیے حضور کے لائے ہوئے اس نظام کو اپنے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے عزیز نعمت سمجھنا آپ پر زیادہ فرض ہوتا ہے۔ اسلام کے شاہینوں، یہ وہ دور ہے کہ جب امت مسلمہ مضبوط عقیدے کے حامل لوگوں کی محتاج ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ مغرب کی ترقی سے ان کی آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں، وہ اسلام کی عظیم تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں، ان کی آنکھوں میں مغرب کی تہذیب عظیم تہذیب دکھائی دیتی ہے، اگرچہ یہ تہذیب اپنے ہی ہاتھوں خودکشی کرنے والی ہے۔ اس امت کو امام شہید حسن البنا، امام مولانا ابو العلا مودودی کی طرح کے ان نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اپنی جوانی کے آغاز میں اسلام کی تعلیمات کو اپنایا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اور ان کے دلوں میں موجزن جذبات یہ تھے کہ امام حسن البنا نے ایک بار ایک مختصر خطاب میں فرمایا کہ میری خواہش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا کہ میں اس اسلام کی دعوت کو ماں کے پیٹ میں پرورش لینے والے بچے تک بھی پہنچا دیتا تو میں اس بات کی ضرور کوشش کرتا کہ وہ بچہ بھی اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام کے عظیم الشان اس نظام سے واقف ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز بیٹو، میری آپ سے یہ نصیحت ہے کہ اپنے علم پہ اور اپنی تعلیم پہ خصوصی توجہ دیجیے، کیونکہ مغرب نے علم کے ذریعے سے ہی ہمیں پیچھے چھوڑا ہے، اور علم کے مختلف میدانوں میں آگے بڑھتے ہوئے ہی ہم مغرب کو شکست دے سکتے ہیں۔ اسلام کے بیٹو، صرف خواہشات اور خوابوں پہ زندہ نہ رہا کرو۔ امام حسن البصری فرمایا کرتے تھے کہ خواہشات اور نری خواہشات تو مردہ لوگوں کا سرمایہ ہوتی ہے، زندہ رہنے والوں کے لیے تو کام اور ایمان کی روشنی میں آگے بڑھنا اسلام کی طرف سے مطلوب ہے۔ میرے بیٹو، اسلام سلامتی کا دین ہے، آزادی کا دین ہے، انصاف اور رحمت اور اخوت اور بھائی چارے کا دین ہے، لیکن اسلام کے دشمن جن میں یہودی سر فہرست ہیں، وہ اسلام کو شدت پسندی، دہشت گردی، تخلف اور رجت پسندی کا نام دیتے ہیں۔ آپ پر یہ فرض آتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں علم کے پرچم کو بلند رکھتے ہوئے، ایمان کی نعمت کو دل میں سجائے ہوئے آگے بڑھیں اور دشمن کے سارے پروپیگنڈے کا جواب دیں، اور اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور تازہ اور بیدار رکھیں کہ اس اسلام کے پرچم کو جتنی مضبوطی سے تھامو گے، دشمن کا خوف اتنا ہی آپ کے دلوں سے نکلتا چلا جائے گا۔ ہمارا دور کہ جس میں ہم اسلامی تحریک سے روشناس ہوئے، وہ دار و زندہ اور تعذیب و مشقت، مصیبت و اذیت کا دور تھا، لیکن آپ کا دور انشاءاللہ جہاد مبارک اور اللہ کی نصرت اور اس کی اعانت اور مدد کا دور ہے کہ جس طرح روس زمین بوس ہو گیا، اسی طرح امریکہ اور مغرب نے بھی زمین بوس ہونا ہے، کیونکہ مغرب کے پاس اخلاقی پستی اور اخلاقی گراوٹ اور روحانی پیاس کے لیے علاوہ اور کچھ بھی اس انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے اس پیغام کو ہمیشہ دل میں تازہ رکھو کہ واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور اگر عمل کرو گے تو وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔